السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، 14 اگست 1947 میں ملک پاکستان ایک الگ وطن، ایک الگ ریاست کے لیے 1947 سے پہلے ہمارے اکابر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے دیگر دوسرے ساتھیوں نے قیام پاکستان کے حصول کے لیے بہت سی قربانیاں دی، بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا کہ ہمیں آزادی کے ساتھ عبادت کے لیے ایک ایسا وطن چاہیے جو وطن اس بنیاد پر قائم کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہو۔ یہ قیام پاکستان، یہ ہندوستان کی سرزمین سے اس پاک سرزمین، یہ ارض پاکستان میں آنے کے لیے جن قربانیوں کا رستہ چنا گیا اور جو قربانیاں دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر ہجرت مدینہ کے بعد اگر کسی ہجرت کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا تو وہ قیام پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں کا ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ یہ ایسی لازوال قربانیاں ہیں کہ آج کی نوجوان نسل اس رنگ کو دیکھ کر، اس عیش و عشرت کو دیکھ کر ملک پاکستان کے حصول کے لیے جو قربانیوں کی داستانیں رقم کی گئی تھیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ یہ یوم تجدید عہد وفا ہے، یہ اس بات کا عہد کرنے کا دن ہے کہ جیسے ہمارے کبائر نے، ہمارے بزرگوں نے اس قیام پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے، اور سب سے بڑھ کر صرف مقصد یہی تھا کہ یہ قیام پاکستان ہمیں اس لیے مل جائے کہ یہاں پر ہم لا الہ الا اللہ کا نظام رائج کر سکے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا نفاذ کر سکیں۔ یہ قیام پاکستان، یہ لازوال قربانیوں کی بدولت ہمیں ملا۔ یہ ہمیں کیسے مل گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جد و جہد ہے، اس کے پیچھے ایک محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، اور حتیٰ کہ اس محنت کے بعد جب ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کر لیا، اس کا ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ یہاں پر اگر بات ہوگی تو لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی، یہاں پر اگر کوئی قانون نافذ ہوگا تو وہ لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور یہاں پر اگر کسی قانون کو رائج کیا جائے گا اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون رائج ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب وہ کسی کو مٹی کا تحفہ دیتے ہیں، کسی کو الگ وطن کا اللہ رب العزت تحفے سے نوازتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے کہ اقاموا الصلاۃ، وہاں پر نماز کو قائم کیا جائے۔ ملک پاکستان کے بننے سے پہلے
مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں عبادت کرنا بھی مشکل تھا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اس کو حاصل صرف یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر آ کے ہم نے یہ نظام قائم کرنا تھا کہ اقاموا الصلاۃ، کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی حدود مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم نے وہ ساری قربانیوں کو بلا دیا، آج ہم نے وہ جو لازوال داستان ہے قربانیوں کی اسے ہم نے پس پش ڈال دیا۔ ان چیزوں کو اگر سنتے ہیں، ان چیزوں کی اگر ہمارے سامنے کوئی تصویر آ جاتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنی اولاد کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں گے اور اپنے مال سے بھی اس ملک پاکستان کی ہم آبیاری کرتے رہیں گے۔ یہ آج کل کی نوجوان نسل جس کو یہ یاد نہیں، یہ سبق بھول چکے ہیں کہ ملک پاکستان کو کیسے حاصل کیا گیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھیے کہ کس طرح اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس الگ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اس الگ پاکستان جس کا مطلب صرف یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جیسے آج کر کی یہ نوجوان نسل گلی بازاروں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں جا کر کے ہلڑے بازی کرتے ہیں، غل غبارے پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بے حیائی کے بازار آباد کرتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے ملک پاکستان اگر حاصل کیا تھا اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، صرف اس لیے دی تھیں کہ یہاں پر اگر نفاذ ہوگا، قانون ہوگا تو صرف اور صرف یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا قانون یہاں پر نافذ ہوگا۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہوگا، اس کے آئین کی جو بنیاد ہے، ملک پاکستان کا جو آئین بنایا گیا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ عمل کس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے اس قربانیوں کی لازوال داستانوں کو نہیں دیکھا، وہ قربانیاں بھلا چکے ہیں، اس لیے اس کے نہ آئین پر عمل کرتے ہیں نہ اس کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج بھی ہم دنیا کی اگر امامت کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک پاکستان اس کا دفاع دیکھ لیجئے، ناقابل تسخیر دفاع ہے۔ یہ اسلامی ممالک میں سب سے پہلی ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی 7ویں نمبر کی ایٹمی طاقت ہے۔ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری پاک فوج اس ملک پاکستان کے دفاع کے لیے مضبوط سے مضبوط کھڑی ہے۔ وہ اس لیے کھڑی ہے کہ اس قوم کا اعتماد اس پاک فوج کے ساتھ ہے۔ یہ ملک پاکستان کی، یہ پاکستانی قوم اس پاک فوج سے محبت کرنے والی پاکستان کے عوام ہے۔ اس لیے اگر آج اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس آزادی کے تقاضے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اختیار کیجئے، اس کے حضور عاجز و انکساری کیجئے، سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ الگ ریاست پاکستان، یہ خداداد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہمیں خالصتاً اللہ رب العزت کے قانون کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا تھا، اس لیے اس کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے تاکہ ہم یہاں پر اس ملک پاکستان میں، اس ریاست پاکستان میں، اس آزاد اسلامی ریاست پاکستان میں امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا قانون بنا سکیں اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے رہیں۔ آج بھی اگر اس ملک پاکستان کو ضرورت ہے، آزادی کی ضرورت ہے، تو اس آزادی کے لیے ہمیں اغیار کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے اندر قائد اعظم کے اس قول کو دیکھنا ہے جو قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا
اتفاق، اتحاد اور تنظیم۔ اتفاق سے رہیے، اتحاد قائم کر کے رکھیے اور منظم رہیے۔ اگر آپ اتفاق سے رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، منظم رہیں گے تو دنیا کی کوئی بھی دشمن طاقت اس ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سکتی۔ ان کو علم نہیں ہے کہ یہاں پر ایسے سینے موجود ہیں، ایسے سینے موجود ہیں تو دنیا کی گولیوں کی بچھاڑ کو بھی برداشت کرنے کے لیے وہ موجود ہیں۔ وہ اپنے سینوں کو آگے کر دیں گے، اس ملک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کی آبیاری کرنی ہے تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ سے کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کے قانون سے کرنی ہے۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے، اگر اس سے چھوڑ دو گے، قربانیوں کو بھول جاؤ گے، وہ اس لمبی تحریک کو بھول جاؤ گے تو دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان، یہ ارض پاکستان، یہ ہمارا گلشن پاکستان، یہ ہمارا پیارا پاکستان اس طرح ہی شاد آباد رہے، پائندہ باد رہے، زندہ باد رہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ اس کی حفاظت ایسے ہی ہے کہ شور شرابے نہیں، آزادی کے تقاضے کے لیے گلیاں چراہوں بازاروں میں نکل کر شور شرابے نہیں، سوشل میڈیا کی طغیانی سے نہیں، ان چیزوں سے اس ملک پاکستان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اگر حفاظت ہونی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے اس کی حفاظت ہونی ہے۔ اگر تم اس قانون کو نہیں سمجھو گے، اگر تم اس ملک پاکستان کی جو اس کے وجود کو نہیں سمجھو گے تو شاعر نے بھی کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دنیا میں نام چاہیے تو اس ملک پاکستان کا جس نعرے پر وجود تھا، جو اس کا مطلب تھا کہ